الرحمن الرحیم۔ میں حکیم محمد حسنین چوہان، حسنین دواخانہ، ریلوے روڈ، احمد پور شرقیہ سے آپ بھائیوں کی خدمت میں۔ آج کل ہر طرف جو ہے وہ ایک شور ہے کہ اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور یورپین چیزوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے اور اس سے جو ہے فلسطینیوں کی مدد کی جائے، اور واقعی یہ سب سے بہت بڑی امداد ہے۔ کسی سود خور اور کاروباری آدمی کو معاشی طور پہ تباہ حال کر دینا، اس سے بڑا انتقام کوئی نہیں ہوتا۔ اسرائیل جو کچھ بھی ظلم کر رہا ہے وہ امت مسلمہ کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور یہ بائیکاٹ ہونا چاہیے ان کو معاشی طور پہ ختم کرنے کے لیے بھی، اور ہماری صحت کے لیے بھی، ہم اپنے لیے بھی ان کا بائیکاٹ کریں۔ دیکھیں، ہم انرجی آج کل بوتلیں پیتے ہیں، کوک وغیرہ، کوئی مہمان آتے ہیں یہی پیش کر دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لسی سے بہتر کوئی مشروب ہے ہی نہیں پوری دنیا میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل فی زمانہ گرمی ہے، آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں پر جو ہے آپ کو گیسٹرو کے مریض بے انتہا ملیں گے۔ اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ گندم تازی اتری ہوئی ہے اور تمام فلور ملیں جو ہیں اس کو پیس کے عوام کو کھلا رہی ہیں، جو کہ گرمی کا باعث ہوتی ہے تو اس طرح سے لسی کا شربت مشروب پیش کرنا جو ہے یہ جسم کے اندر خشکی کو، گرمی کو بے انتہا ختم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ انسانی جسم کے لیے اور ہاتھ پاؤں کی جلن کے لیے اور دماغ کی طاقت کے لیے اور معدے کی گرمی دور کرنے کے لیے لسی سے بڑا شربت جو ہے وہ ہے نہیں۔ دوسرا جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ جی سٹنگ میں انرجی ہے، میں کہتا ہوں سٹنگ میں کوئی انرجی نہیں ہے جو ستو کے اندر پائی جاتی ہے۔ جو ایک ایسی طاقتور چیز ہے، اگر اس کو پانی کے اندر رگڑ کے آش جو بنا کے اس کا پلا دیا جائے یا اس کا ستو بنا کر اگر آپ استعمال کریں تو ستو سے بڑا طاقتور چیز جو ہے وہ کوئی ہے ہی نہیں۔ دوسرا اس کے علاوہ جب سے ہم نے دودھ چھوڑا ہے، دہی چھوڑی ہے کھانا، لسی کھانا چھوڑی ہے، یقین کریں ہمیں، اور یہ سٹنگ اور یہ نمکو اور یہ پاپڑ اور یہ جن چیزیں اور یہ جو ہے فوڈ پانڈا کی چیزیں جو ہے جب سے ہم نے کھانا شروع کی ہیں، ہمارے معدے جو ہیں ہمارے بڑے ڈسٹرب ہو گئے ہیں، معدے گیسز کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جب معدہ کمزور ہوتا ہے تو جگر بھی اس کا متاثر ہوتا ہے، اور جگر جب متاثر ہوتا ہے تو پھر پورے اعصاب اور پورا انسانی جسم کا ڈھانچہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ گنے رس سے زیادہ بہتر چیز جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے جو جگر کی صفائی کر لے۔ آج کل خربوزہ آیا ہوا ہے، یقین کریں کہتے ہیں کہ پیشاب کی نالی، سوزش اور زخم اور مثانے کے اندر حتیٰ کہ زخم ہو اور گردوں کے اندر پتھری ہو، اس کو توڑنے کے لیے اور گردوں میں تیزابیت ختم کرنے کے لیے اور گردوں میں پیشاب کی نالی کے جلن ختم کرنے کے لیے اور سوزاک اور پیشاب کی نالی میں زخم کو ختم کرنے کے لیے خربوزہ اور کھیرے سے بہتر چیز ہی نہیں ہے۔ آپ ایک خربوزہ لے لیں، اس کو اچھی طرح سے دھوئیں، چھلکے سمیت، بیجوں سمیت اس کو گرینڈ کر کے پی لیں، 3-4 دن پئیں۔ پرانے سے پرانا جس کو سوزاک ہوگا، پیشاب کی نالی میں جلن ہوگی، چلتے ہوئے قطرے نکل جاتے ہوں گے، گردوں میں پتھری ہوگی، گردوں میں تیزابیت، پیشاب میں جلن ہوتی ہوگی، تھوڑی دیر بھی بندہ برداشت نہیں کرتا، واش روم میں چلا جاتا ہے۔ اس سے بہترین علاج اس کا ہے ہی نہیں کہ آپ خربوزے کو گرینڈ کر کے پی لیں، یا پھر کھیرے کے اندر جو ہے اس کو کاٹیں، اس کے اندر کالی مرچیں لگائیں اور تھوڑا سا نیمبو نے چھڑک کے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ استعمال کریں، تو یہ آپ کی پیشاب کی نالیوں کے سوزش، گرمی وغیرہ کے لیے، ہاتھ پاؤں کے جلن کے لیے اس سے بہترین علاج اللہ تعالیٰ نے نعمت دی نہیں ہے۔ گرمیوں میں بخار بہت ہو جاتا ہے، ٹائیفائڈ بخار عام پھیل جاتا ہے، موسمی بخار عام پھیل جاتا ہے، گرمی کا بخار عام پھیل جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انار اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے، جو ایک انار روزانہ کھا لے گرمیوں میں، 3 مہینے کھا لے، میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں 5 سال کے اندر اس کو ٹائیفائڈ بخار نہیں ہوگا، اس کو کبھی اس کو گرمی کا بخار نہیں ہوگا، اس کو جگر کے اندر گرمی نہیں ہوگی، اس کو یرقان نہیں ہوگا، اس کو ہیپاٹائٹس نہیں ہوگا، اس کا معدے کے اندر گیسز کی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ معدے کا بہترین علاج ہے۔ آپ انار کا رس جو ہے وہ پئیں، اور اس کے علاوہ جو ہے انار کھائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ تربوز کھائیں۔ تربوز جو ہے یہ جگر کی گرمی کے، جگر کی نالیاں کھولنے کے لیے، جگر کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بہترین علاج ہے۔ مہمانوں کی تواضع جو ہے آپ تربوز کے ساتھ کریں، لسی کے ساتھ کریں، ستو کے ساتھ کریں، یقین کریں یہ آپ اپنے مہمانوں پر بھی احسان کریں گے اور خود پیسہ بھی بچائیں گے، اور یقین کریں یہ وہ چیزیں ہیں جو طاقت کا ماخذ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دماغی کمزوری کے لیے لوگ جو پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا کھایا جائے، دیکھیں دماغی کمزوری جو ہے وہ جسم میں جب گرمی ہوگی تو اعصابی کمزوری ہوتی ہے، اعصابی کمزوری جب ہوگی تو دماغی کمزوری ہوگی، تو جس میں گرمی کا بہترین علاج جو ہے وہ لسی ہے، جس میں بہترین علاج جو ہے وہ مکھن کھائیں، آپ معدے کی گرمی ختم ہو جائے گی، اور جس میں جو ہے گرمی کا بہترین علاج جو ہے وہ ستو ہے۔ ستو کے علاوہ بہترین علاج جو ہے آپ دلیا پکوا کے اس کو لسی میں ملا کے صبح ناشتے میں استعمال کریں، یقین کریں آپ کو ہر قسم کے اعصابی کمزوری کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ آپ کو یہ جسم کو وہ طاقت پہنچائے گا جو آپ کو سٹنگ اور بل کی شربتیں اور دوسرے یہ جینک جو فوڈ جو ہیں اور یہ دوسرے جو ہیں یہ مشروبات جو ہیں وہ بھی آپ کو طاقت نہیں پہنچا سکتے۔ فطرت کی طرف آئیں، جب ہم فطرتی چیزوں کو استعمال کرتے تھے تو یقین کریں ہمیں اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ کتنی محنت کرتے تھے، کتنا وزن تھے۔ میں
اگلے دن ہمارا مری میں خدامالدین کا سالانہ اجتماع تھا. وہاں پر 118 سال کا ایک بزرگ آیا بیٹھا تھا. وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, ہٹا کٹا تھا, اس کے گھٹنے ٹھیک تھے, اس کے وہ بھی ٹھیک تھے. اور اس نے خود مجھے بتایا کہ میں سری نگر کی سبزی منڈی سے فروٹ لے کر ہاتھ ریڈی پہ کھینچ کر جو ہے وہ مظفر آباد تک لایا کرتا تھا اور مری تک لایا کرتا تھا. یہ ہماری جوانی کی حالتیں ہوتی تھیں. ہم رات کو چلتے تھے, دوسرے دن جو ہے وہ مری پہنچ جاتے تھے اور مظفر آباد پہنچ جاتے تھے. ہاتھ ریڈی سے میں 20 25 پیٹیاں جو ہیں وہ کھینچ کے لے آتا تھا. تو اس کی بیسیکلی وجہ کیا تھی کہ وہ قدرت کے قریب تھے. جو قدرتی چیزیں, جو نیچرلی چیزیں جو تھیں وہ کھاتے تھے, اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ بناوٹی چیزیں کھانا شروع کر دی ہیں. میری تمام اہلیان شہر سے گزارش ہے کہ گرمی کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں. لسی پئیں, ستو پئیں, خربوزہ کھائیں, تربوز کھائیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ دلیہ پکوا کے لسی میں ڈال کے وہ پی لیں. اور گرمیوں میں انار جو ہے یہ استعمال کریں, کھیرے اور تربوز کا استعمال کریں, خربوزے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. یہ چیزیں کھائیں اور 2-3 مہینے کے اندر اندر اپنی تبدیلیاں دیکھیں کہ تبدیلی جو ہے وہ اس سے آپ کو کیا ملتی ہے, اور آپ لوگ جو ہے اس سے کتنا صحت مند ہوتے ہیں, اور آپ کو کس طرح جو ہے وہ خون کے اندر جو ریٹس کم ہوتے ہیں, بلڈ یوریا جو ہے یہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا, یورک ایسڈ جو ہے یہ آپ کا ختم ہو جائے گا, معدے میں گیس اور تیزابیت ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ دماغی طور پہ فریش ہو جائیں گے. اور ان چیزوں, قدرتی چیزوں کو آپ استعمال کریں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ چیزیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسرائیلی چیزوں کا اور یورپین چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.